کی آزمائشوں پہ پورا اترو، وہ اپنے وعدوں پہ پورا اترے گا۔ اور جو جلد بازی نہیں کرتے، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو پھر دعا کرتے رہو۔ تمہاری کون سی دعا تمہیں کون کی منزل تک لے جانے کے لیے اللہ نے چن رکھی ہو، تم یہ کبھی نہیں جان سکتے۔ پھر اللہ تمہارا صلہ بھیجتا ہے اسی شکل میں جسے تم نے کھو دیا تھا۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے ہی اللہ دیکھتا ہے کہ کتنا یقین رکھتے ہو، تو اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے پھر وہ دروازے کھولتا ہے جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے، اور پھر جب تم بند راستوں کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرتے ہو، پھر ہی اللہ تمہارا صلہ بھیجتا ہے۔ وہ ہر اس چیز سے تمہاری آزمائش کرتا ہے جسے کھونے سے تم ڈرتے ہو۔ اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے۔ امی جان کہتی ہیں آگے کیا ہوگا اور کیا نہیں، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں بس اللہ سے اچھے کا گمان رکھنا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ جس نے اب تک مدد کی ہے وہ آگے بھی مدد کرے گا۔ اور میرے خیال سے ہم سب کو یہی سوچنا چاہیے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ آسمان والوں نے۔ اللہ کے منصوبے تمہیں لاجواب کر دیں گے، اللہ کے معجزے تمہیں حیران کر دیں گے، اور پھر وہ دن بھی آئے گا جب تم مسکرا کے کہو گے کہ اللہ نے میرا دل ایسے مطمئن کر دیا جیسے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ کو بے ترتیب دعائیں بہت پسند ہیں، کیونکہ تب زبان نہیں دل بولتا ہے، اور دل کی بولیاں عرش والے سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے۔ معجزے گنہگاروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، وہ گنہگار جن کے گناہوں کی ندامتیں انہیں جائے نماز تک لے آتی ہیں۔ وہ دلوں کو بدلنے والا رب ہے، وہ ان قریب تمہارا دل بھی بدل دے گا۔ صبر معجزوں سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس راہ توکل میں اب وہ مقام آئے گا جہاں تم صرف سوچو گے اور تمہارا اللہ معجزے کر دکھائے گا۔ اللہ تمہارا نصیب مٹا بھی سکتا ہے اور دوبارہ بنا بھی سکتا ہے۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ تو جب چاہے جو چاہے سب کر سکتا ہے۔ تدبیریں بھی اللہ کی تدبیروں کے سامنے ہار جاتی ہیں۔ معجزے تبھی تو ہوتے ہیں جب تم اللہ سے اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب لوگ تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں۔ یک طرفہ محبت دل بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ کی محبت ہے۔ سجدوں میں بہتے ہوئے آنسو ہی اللہ کو تمہارے صبر کی گواہی دیں گے، اور پھر ان کے معجزے ہو جائیں گے۔ یا اللہ مجھے میری پسند سے نواز دے، اور یا اللہ مجھے اپنی رضا میں مطمئن کر دے۔ تہجد کے وہ سسکتے ہوئے سجدے ہی تمہاری دعاؤں کے لیے معجزوں کا ذریعہ بنیں گے جو صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اگر درد اور آزمائش سزا ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نہ گزارتا۔ معجزے قریب ہیں اب اللہ کے، اپنے اس دل سے کہو اب نہ گھبرائے نصیب سے۔ کری آزمائش انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ نے اپنے کون سے نوازنا ہوتا ہے۔ تمہارے اللہ سے کیے گئے کون کے ہر گمان کو حقیقت بنا سکتی ہیں۔ تمہاری تہجد کی دعائیں تمہیں حیران کر سکتی ہیں۔ وقت تہجد اللہ سے ہونے والی میری گفتگو کا خاص موضوع ہو تم۔ تہجد کی دعائیں تو زبان پہ آنے سے پہلے ہی ان کے مرحلوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ دوستو، دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہیں، اور پھر تب تک اللہ کو مناتی رہتی ہیں جب تک اللہ انہیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں بنا دیتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم روز کتنے ایسے گناہ کرتے ہیں جو ہم سے انجانے میں ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان گناہوں کی اللہ سے معافی بھی کبھی نہیں مانگتے، کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گئے ہیں۔
اس لیے ہمیں ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ استغفار کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ آپ اللہ سے جتنی مرتبہ توبہ کرتے ہیں اللہ آپ کو اتنی ہی مرتبہ پاک کر دیتا ہے، اور جب آپ پاک ہونے لگتے ہیں تو آپ کا دل خود بخود اللہ کی جانب مڑنے لگتا ہے۔ ہماری اللہ سے دوری کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ گناہ انسان کو اندھا کر دیتے ہیں اور پھر اسے نہ تو رب دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی وہ یہ سمجھ پاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہا ہے۔ تو بس جب بھی موقع ملے سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی بھی جگہ پڑاؤ کیا ہو، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں، وہ سر رکھ کر سو گیا ہو اور جب بیدار ہوا ہو تو اس کی سواری غائب ہو۔ آخر بھوک پیاس یا جو کچھ اللہ نے چاہا اسے سخت لگ جائے، وہ اپنے دل میں سوچے کہ مجھے اب گھر واپس چلے جانا چاہیے، اور جب وہ واپس ہونے لگا تو پھر سے سو گیا، لیکن پھر جب وہ نیند سے سر اٹھائے تو اس کی سواری وہاں کھانا پینا لیے ہوئے سامنے کھڑی ہو، تو خیال کرو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ یعنی انسان سے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو گئے ہوں اور اللہ سے کتنا ہی دور کیوں نہ چلا گیا ہو، لیکن پھر بھی جب وہ لوٹ آتا ہے تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اگر آپ توبہ سے اللہ کو خوش کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تو دیر کس بات کی۔ ہماری بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے، ہم ان کے لیے اپنے دلوں میں نفرت اور بدگمانی رکھتے ہیں، اس لیے پھر ہمارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ ہم انہیں خوش دیکھ کر اللہ سے یہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ کیا اللہ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، یا کیوں اللہ نے انہیں خوشی دی جبکہ انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ اور پتہ ہے جب انسان اللہ کے فیصلوں اور اللہ کی مصلحتوں پہ سوال کرنے لگتا ہے تو وہ اللہ کو کھو دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے سوال کبھی نہیں اٹھانا اور نہ ہی ہم نے کسی کے لیے دل میں نفرت پالنی ہے۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کر سکیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور تصدیق کرنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے پھر سے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے کم درجے والا عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درگزر اور صبر کرنا۔ یہ ہماری وہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں جو قیامت کے روز ہماری ڈھال بنیں گے۔ آپ آج کسی کو معاف کریں گے تو اللہ پھر برعظیم ہے، بڑی شان والا ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا سیکھیں، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اپنے لیے نہیں کرنا چاہتے تو اللہ کے لیے کریں، اور یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے لی گئی ایک سانس بھی عبادت ہے، خاص کر تب جب آپ سوچ رہے ہوں کہ اب اسے روک دینا چاہیے۔ نصیب بدلنے کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا پاسدار ہے۔ اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار۔ اللہ اپنی محبت تک لانے کے لیے تمہیں اس سے آزماتا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے رات بھر تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ جانتا ہے وہ دکھ بھی جن کا ذکر تم خود سے بھی نہیں کرتے ہو۔ ٹوٹا ہوا دل جب التجائے کن کرتا ہے تب عرش سے مدد کے ذریعے بنتے ہیں۔ ڈر جب دعاؤں میں بدل جاتا ہے تب یقین کے معجزے ہوتے ہیں۔